السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا عنوان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2-2.5 سال چھوٹے ہیں آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا عبد الکعبہ۔ عام طور پہ اس زمانے میں بتوں کے نام پہ ہی نام رکھے جاتے تھے، اور آپ کا نام عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ رکھا گیا۔ آپ کے اصلی نام سے اکثر غیر واقفیت ہے، لوگ نہیں جانتے آپ کا اصلی نام کیا ہے۔ جیسے ہی اسلام آپ لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق ہے، اور عبداللہ کے نام سے آپ کو لوگ نہیں جانتے بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے ابو قحافہ عثمان بن عامر، اور والدہ کا نام ہے سلمہ۔ اسلام سے پہلے آپ تمام بری عادتوں سے پاک تھے، کیونکہ بچپن سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے ہیں، ساتھ شروع سے آپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، آپ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے، یعنی سیریا گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ جیسی راہب سے ملاقات ہوئی، راہب نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر چند سوالات کیے، اور آپ نے اس کے پورے جواب دیے۔ تو آپ کے جسم پر چند نشانیاں دیکھی اور کہا، نبی آخر الزماں کے پہلے تصدیق کرنے والے آپ ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اعلان نبوت جب ہوگا مبہم، تو سب سے پہلے آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ تب تجارت سے واپس آپ مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو مکے کے باہر سرداران مکہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور ملاقات کر کے آپ کے سامنے وہ بات رکھے کہ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے فرزند عبد المطلب کے پوتے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو ابھی سفر سے آ رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آپ حاضر ہوئے اور نشانی دریافت فرمائے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آپ نے سامنے معاملہ رکھا، تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ کچھ نشانی بتلائیے، آپ نشانی فرمائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راہب کی بات جو آپ کو راہب نے کہی وہی نشانی ہے، یعنی راہب پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو وہی بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ راہب کی بات، تو آپ فوری طور پہ ایمان لے آئے۔ اور آپ کی وجہ سے، آپ کی کوششوں سے جو ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں وہ بہت سارے ہیں جنہوں نے آپ کی کوشش سے ایمان لے آئے، جس میں قابل ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دوسرے بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے
اسلام قبول کیا آپ کی کوشش سے وہ ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو 60,000 درہم کے مالک تھے، تو سارے کے سارے پیسے اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے خرچ کر دیا، اور 2 غلاموں کو بھی آپ نے خرید کر آزاد کیا جو کہ اسلام لا چکے تھے، جن میں قابل ذکر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک صحابی ہے عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایسا پکا عشق تھا جس کی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ آپ جا رہے تھے تو کفار نے مکہ نے پٹائی کی، مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ یعنی اتنا آپ محبت فرماتے تھے جس کی انتہا نہیں ہے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اور آپ کا جو معاملہ تھا کہ آپ اسلام کی اشاعت میں پیسے خرچ کرنے کے لیے کبھی سوچتے نہیں تھے۔ جیسے جنگ تبوک کا مشہور واقعہ ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی جب بات آئی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو اس مناسبت سے ابھی آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ جنگ تبوک کے وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی گنجائش ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے یہاں پر لا کے رکھ دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام اپنے گھر گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں ہمیشہ جو ایک بات رہتی تھی وہ تو سبقت لے جانے کی، یہ نیکی کے معاملے سبق لے جانے کی اجازت ہے، نیکی کے معاملے حسد کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ وہ یہ سوچنے لگے کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے، میں آج مال خوب اللہ کی راہ میں دوں گا اور ممکن ہے وہ پیچھے چھوڑ دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، بہت سارا سامان لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل مختصر، بالکل تھوڑا سا سامان، بالکل تھوڑا سا لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر کیا لائے ہو؟ آپ نے شرمندگی سے نیچے منڈی کر کے اشارہ کیا، بس اتنا تھوڑا سا جو میرے پاس تھا لے رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں کیا چھوڑا آئے ہو؟ کتنا لائے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کہا جو بھی تھا سارے کا سارا سمیٹ کے لیے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ بولے گھر میں کیا چھوڑے؟ پھر گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، اے عمر تم کیا لائے ہو؟ آپ نے اشارہ کر کے کہا اتنا سارا مال لایا۔ تو پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آدھا مال چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ تو معلوم یہ پڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہی سمجھ گئے کہ ابو بکر تھوڑا سا لائے تو بھی 100% ہے، وہ عمر اتنا سارا لائے تو بھی 50% ہی ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈکلیئر کر لیے کہ اب میں جو ہے نا عمر بن خطاب ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا، وہ اعلان کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر جب معراج کا واقعہ آپ سنا رہے تھے تو کفار مکہ ایک عجیب سی حالت میں تھی۔ اس وقت پہ جب سنا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ معراج، تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ جب وہ لوٹے، کسی کام سے گئے تھے، جب آپ لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، بڑے عجیب سی بات کہتے ہیں۔ ایک رات میں جا کر آئے، یہاں سے فلسطین گئے یعنی یروشلم گئے، بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے، ایک رات میں جا کے آ گئے۔ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ تمہارے دوست کہتے ہیں۔ تو پھر
ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر یہ محمد بن عبداللہ میرے رسول کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے بغیر آپ نے اس کی صداقت کا معاملہ پیش کیا، اسی لیے آپ کا نام پڑا صدیق۔ آپ کا نام صدیق پڑھنے کے لیے یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ ہجرت کے لیے نکلے، تو ہجرت کے راستے میں بڑا عجیب سا معاملہ آپ کرتے، کبھی آپ پیچھے پیچھے چلتے، کبھی آپ سامنے ہو جاتے، سامنے سامنے چلتے، کبھی آپ دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، پھر سوال کیے اے ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف جب ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ مجھے کرے، یعنی میں آپ کے اوپر سے قربان ہو جاؤں۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی حملہ سامنے سے کرے گا تو میں سامنے چلا جاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے ختم کریں، کبھی دائیں اور بائیں ایسی میں ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد غار ثور پہنچے۔ غار ثور کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ غار ثور پہنچنے کے بعد آپ نے غار ثور کو صاف کیا، اندر پورا چیک کیا کہ موذی جانور تو نہیں۔ پھر اس کے بعد صاف کرنے کے بعد اندر آپ کہے کہ آپ تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد اندر جانے کے بعد اندر سے جو سوراخیں بچ گئی تھی ان سوراخوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے سے چھپانے لگے۔ اب سارے سوراخ بند ہو گئے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ تو اس موقع پر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے ہوئے آخری سوراخ کو اپنی ایڑی لگا دی۔ جیسی ایڑی لگائے ایک سانپ ڈسا، سانپ ڈستے ہی آپ کی کیفیت میں تغیر پیدا ہوا، سانپ کا زہر اثر کرنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ بولے کوئی موذی جانور مجھے کاٹ لیا۔ تو آپ ایڑی ہٹائے تو سانپ دکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، بولے کیوں کاٹا؟ تو یہاں پر دو روایتیں ملتی ہیں۔ یہ ایک سانپ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اس کے سامنے بات ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو اس سانپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں آپ کے آخری نبی کا دیدار کروں گا، مجھے جب تک حیات دینا۔ ایک روایت ملتی ہے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق تھا۔ جیسی معلوم پڑا کہ آپ یہاں پر آنے والے ہیں تو کئی سو سالوں سے وہاں پر انتظار کر رہا تھا۔ جب دیدار کرنے کا وقت آیا، ابو صدیق رضی اللہ عنہ اپنی اس جہاں سے دیدار کرنا تھا سوراخ کو اپنی ایڑی لگا دی تو اس نے ایڑی کو ڈس لیا۔ رسول پاک صاحب نے کہا کہ اپنے زہر کو واپس لے۔ حسب حکم اس نے زہر کو واپس لے لیا اور ابو صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ آپ الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے، اور یہ مشہور صحابی ہے جن کی 4 پشت صحابی ہے، 4 پشت صحابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا کہ آپ کو خلافت سے نوازا جائے۔ چنانچہ 22 جمادی الاول 13 ہجری کو آپ کو اس دنیا سے جانا تھا، تو اس سے پہلے تقریباً 2.25 سال آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ خلافت کے فرائض انجام دیتے تو آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ آپ صبح یعنی اندھیرے سے ایک ضعیفہ خاتون تھی نابینا، اس کے گھر جاتے تھے اور گھر کا سارا کام کاج کر کے پانی بھر کے واپس آتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ تلاش میں نکلے تو ایک وہ ضعیفہ کا گھر سمجھ میں آیا تو سمجھے کہ یہاں پر جا کے کام کرنے کے، وہ کچھ دیر سے وہاں پر پہنچے تو ضعیفہ نے کہا کہ بھائی کوئی ابھی آئے تھے، کام سب کر کے چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتیاق ہوا آخر ہے کون، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ کے دیکھ رہے تھے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سارا کام انجام دیے، اور
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ آپ اس دنیا میں ایسے تشریف رکھے کہ مشتبہ ہاتھ کو چیز بھی نہیں لگا، مشتبہ چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے کسی غلام نے آپ کو کوئی چیز لا کے دی اور آپ نے اس کو کھا لیا، تو اس غلام نے کہا آپ بغیر تحقیق کے پہلی مرتبہ ایسا کیوں کھا لیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے تھے پیسے؟ اس نے کہا کہ میں جب اسلام سے پہلے کسی کو منتر پڑا تھا، وہ منتر کے پیسے تھے، وہ منتر کے پیسوں سے میں نے یہ خرید کے لے کر آیا تھا. تو آپ اپنی حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کو نکال دیے اور اس سارے کا سارا جو کھائے تھے پورے کا پورا نکال دیے. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے ہر قدم پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر آپ حاضر نہ ہوئے ہو. بہرحال اللہ کی راہ میں پورے کا پورا مال خرچ کرنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آنا، اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی آسائش، اپنی تعیشات کو ختم کر دینا، اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی دولت کو پوری ختم کر دے کے بالکل مجبور و بے بس ہو جانا، یہ ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک سے. آخری میں چلتا ہوا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت پر جنگ میں کفار مکہ کی طرف سے آپ جنگ میں شریک تھے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف یہ لڑ رہے تھے، اور ایسا موقع آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن صاحبزادے نے دبوچ لی، اور عین موقع تھا کہ آپ کو قتل کر سکتے تھے، جام شہادت پلا سکتے تھے. آپ نے چھوڑ دیا، باپ ہے اس لیے چھوڑ دیا. جب زندگی آگے بڑھی، جب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، ایک موقع تھا، پوچھا بجن ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری گرفت میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، باپ ہے اس لیے چھوڑ دیا. تو آپ نے جواب دیا اگر تم میری گرفت میں ہوتے تو میں قتل کرنے کے لیے نہیں سوچتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو میں مقدم رکھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے میں نچھاور کر دیتا، تمہارے کو قربان کر دیتا، تمہارے قتل کر دیتا تھا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ دیکھیے. ایسے بے شمار واقعے ملتے ہیں، اور آپ کا ایک قول ہے کہ میں سب سے زیادہ اہم ترین کام سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے کام آؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کام آؤں. ان کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز ہے، آپ ہی سمجھتے تھے. بہرحال ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کی مختصر سی بات میں نے آج جو بات شروع کی ہے، ہم نے ایسا جو نا فیصلہ کیا کہ 20 منٹ کے آس پاس ہم بات کو ختم کر دیں گے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، آئیے وہ بات کو بھی اس بات میں شامل کر دیتا ہوں. 20 منٹ کی لاجک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے طویل ترین خطبہ 20 منٹ کا تھا. انشاءاللہ آئندہ جب جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سب سے مختصر ترین خطبہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کی ایک بالکل ہارڈلی جو ہے نا 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے. سب سے مختصر خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے، اور سب سے بڑا خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 منٹ کا ہے. آج مقرر یہ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بولے تو بڑا مقرر بن گیا. نہیں، ہم کو کم وقت میں زیادہ بات کرنا ہے اور جامع بات کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے. یہ ایک طرف. دوسرا، یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 20 منٹ میں بات ختم کر دے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا انشاءاللہ سما انشاءاللہ آج کے بعد ہم جو بھی کوشش کریں گے، جو بھی ٹاپک کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ 20 منٹ میں کور کر دیں گے. بہت ناممکن اگر ہے تو پارٹ 1 پارٹ 2 دو الگ الگ اس میں، لیکن
ہمارا بیان تو 20 منٹ کا ہی ہوگا، پھر سیکنڈ ٹاپک یعنی پارٹ 2 رہے گا۔ دعا کیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو صحت کی عزت زندگی ایمان کی بہت نصیب فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں تمام عالم اسلام کے لوگوں کی کرونا وائرس کووڈ-19 سے حفاظت فرما۔ تمام عالم کے مسلمانوں کے ساتھ تمام عالم کے انسانوں کی اس موذی مرض سے حفاظت فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں تمام نوجوان بچوں کو معاف کا فرما بردار بنا دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور سچی محبت ہمارے قلوب میں جاگزی فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور سچی محبت ہمارے قلوب میں جاگزی فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں ہم سب کو صحت کی عزت زندگی نصیب فرما اور ایمان کی مت نصیب فرما۔ بجاہ طه و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔